يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدقكم الله وعده إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو على أعقابكم وہ تمہاری ایڑیوں کے فتنقلبوا تو لوٹ جاؤ گے تم پلٹ جاؤ گے تم خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر اے ایمان والو اگر تم خواہ مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے الٹے پاؤں پھر جا پڑو گے تم نقصان میں یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کے دل ٹوٹے تو کافروں اور منافقوں نے موقع پایا تانے دینے لگے بعض خیر خائی کے پردے میں سمجھانے لگے تاکہ آئندہ لڑائی پر دلیری نہ کرے حق تعالیٰ خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا فریب مت کھاؤ اگر خدا
کردہ ان کے چکمکوں میں آؤ گے تو جس ظلم سے خدا نے نکالا ہے پھر الٹے پاؤں اسی میں جا گرو گے اور رفتہ رفتہ دین کے حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا جس کا نتیجہ دنیا و آخرت کے خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے اللہ والوں کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی تھی، یہاں بدباطن شریروں کا کام ماننے سے منع کیا تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنا نفع نقصان سمجھ سکیں۔ بل اللہ مولاکم وخیر الناصرین، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہ اور وہ خیر و بہتر الناصرین مددگار جمع، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے۔ لہذا اسی کا کہنا ماننا چاہیے اور اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے جس کی مدد پر خدا ہو۔ اس کو کیا حاجت ہے کہ دشمنان خدا کی مدد کا منتظر رہے یا ان کے سامنے قدر طاعت ہم کرے۔ حدیث میں ہے کہ عہد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے حبل کے جیب پکاری اور کہا لنا العزا ولا عزا لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، بئس مثوى الظالمین۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے فی میں قلوب دل جمع الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر، الرعب ہیبت، بما اشرکوا اس لیے کہ انہوں نے شریک کیا باللہ اللہ کا، ما جس لم ينزل نہیں اتاری بھی اس کی سلطان کوئی شرط، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار دوزخ، وبئس اور برا مثویٰ ٹھکانہ الظالمین ظالم جمع۔ اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، یعنی یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اب ہم کافروں کے دلوں میں ایسی ہیبت اور رعب ڈال دیں گے کہ وہ باوجود تمہارے زخمی اور کمزور ہونے اور نقصان اٹھانے کے تم پر پلٹ کر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، ابو سفیان اپنی فوج لے کر بے نیل و ہمارا میدان سے بھاگا۔ راستے میں ایک مرتبہ خیال بھی آیا کہ ایک تھکی ماندہ زخم خوردہ فوج کو ہم یوں ہی آزاد چھوڑ کر چلے آئے، چلو پھر واپس ہو کر ان کا کام تمام کر دیں، مگر ہیبت حق اور رعب اسلام کے اثر سے ہمت نہ ہوئی کہ اس خیال کو عمل میں لا سکے۔ برخلاف اس کے مسلمان مجاہدین نے ہمراہ الاسد تک ان کا تعاقب کیا اور اس کے بعد کبھی موقع نہ دیا کہ احد کے واقعات کا اعادہ ہو سکے۔ تنبیہ، مشرک کا کتنا ہی زور دکھلائے اس کا دل کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ کمزور مخلوق کی عبادت کرتا ہے، بس جیسا معبود ویسے عابد۔ ضعف الطالب والمطلوب، سورۃ نمبر 22، سورۃ الحج آیت نمبر 73۔ اور ویسے بھی اصلی زور و قوت تو فی الحقیقت خدا کی تائید و امداد سے ہے جس سے کفار مشرکین یقین محروم ہیں۔ اسی لیے جب تک مسلمان رہے ہمیشہ کفار ان سے خائف و مرعوب رہے، بلکہ ہم آج تک مشاہدہ کرتے ہیں کہ باوجود مسلمانوں کے سخت انتشار و تشدد اور ضعف و تنزل کے دنیا کے تمام کافر طاقتیں اس سوئے ہوئے زخمی شہر سے ڈرتی رہتی ہیں اور ہمیشہ فکر رکھتی ہیں کہ یہ قوم بیدار ہونے نہ پائے۔ علمی اور مذہبی مناظروں میں بھی اسلام کا یہی رعب مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بے شک اسی کا اثر ہے جو امت مسلمہ کو ملا، فللہ الحمد علی ذالک ولہ المنن۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور لقد صدقكم البتہ سچا کر دیا تم سے اللہ وعدہ اپنا وعدہ، اس جب تخصونہم تم قتل کرنے لگے انہیں بإذنہ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی کی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا، فی الامر کام میں، وعصیتم اور تم نافرمانی کی، من بعد اس کے بعد، ما اراکم جب تمہیں دکھایا، ما جو تحبون تم چاہتے تھے، منکم تم سے، من یرید جو چاہتا تھا الدنیا دنیا، منکم اور تم سے، من یرید جو چاہتا تھا الآخرہ آخرت، ثم پھر صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، ولقد اور تحقیق عفا معاف کیا، عنکم تم سے تمہیں، واللہ اور اللہ ذو فضل کرنے والا، علی
اللہ پر المؤمن مومن، اور اللہ تو سچا کر چکا تم سے اپنا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تمہاری خوشی کی چیز، کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت، پھر تم کو الٹ دیا ان پر سے تاکہ تم کو آزما دے، اور وہ تو تم کو معاف کر چکا، اور اللہ کا فضل ہے ایمان والوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر صبر و استقلال سے کام لوگے حق تعالیٰ تم کو غالب کرے گا۔ چنانچہ خدا نے اپنا وعدہ ابتدائی جنگ میں سچا کر دکھایا، انہوں نے خدا کے حکم سے کفار کو مار مار کر ڈھیر کر دیا۔ 7 یا 9 آدمی جن کے ہاتھ میں مشرکین کا جھنڈا یکے بعد دیگرے دیا گیا تھا، سب وہیں قید ہوئے، آخر بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمان فتح و کمرانی کا چہرہ صاف دیکھ رہے تھے اور اموال غنیمت ان کے سامنے پڑے تھے کہ تیر اندازوں کی غلطی سے خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا اور یک لڑائی کا نقشہ بدل دیا، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، یعنی پیغمبر علیہ السلام نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا اس کا خلاف کیا، آپ آپس میں جھگڑنے لگے، کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمے رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، چل کر غنیمت حاصل کرنی چاہیے، آخر اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مشرکین نے اسی راستہ سے دفعتاً حملہ کر دیا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، ان چیزوں نے قلوب میں کمزوری پیدا کر دی جس کا نتیجہ فشل و جبن کی صورت میں ظاہر ہوا، گویا فشل کا سبب تنازع اور تنازع کا سبب عصیان تھا، یعنی بعض لوگ دنیاوی متاع والے غنیمت کی خوشی میں پھسل پڑے جس کا خمیازہ صرف سب کو بھگتنا پڑا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہ کیا تھا کہ ہم میں کوئی آدمی دنیا کا طالب بھی ہے، یعنی یا تو وہ تمہارے سامنے سے بھاگ رہے تھے، اب تم ان کے آگے سے بھاگنے لگے، تمہاری غلطی اور خدائی سے معاملہ الٹا، اور اس میں بھی تمہاری آزمائش تھی تاکہ پکے و کچے صاف ظاہر ہو جائیں، یعنی جو غلطی ہوئی خدا تعالیٰ اسے بالکل معاف کر چکا۔ اب کسی کو جائز نہیں کہ ان پر اس حرکت کی وجہ سے طعن و تشنیع کرے کہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور عطاب میں بھی لطف و شفقت کا پہلو ملحوظ رکھتا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تصعدون تم چڑھتے تھے، ولا تلوون اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول یدعوکم تمہارے پکارتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پھر تمہیں پہنچایا غم بغم غم کے عوض غم، لکی لا تاکہ نہ تحزنوا تم غم کرو، علی پر ما فاتکم جو تم سے نکل گیا، ولا اور نہ ما جو اصابکم تمہیں پیش آئے، واللہ اور اللہ خبیر باخبر بما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ جب تم چلے جاتے تھے اور پیچھے پھر کر نہ دیکھتے تھے کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا تھا تم کو تمہارے پیچھے سے، پھر پہنچا تم کو غم و عوض میں غم کے، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آ جاوے، اور اللہ کی خبر ہے تمہارے کام کی، یعنی تم بھاگ کر پہاڑوں اور جنگلوں کو چڑھے جا رہے تھے اور گھبراہٹ میں پیچھے مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اس وقت خدا کا پیغمبر بدستور اپنی جگہ کھڑا ہوا تم کو اس کبھی حرکت سے روکتا تھا اور اپنی طرف بلا رہا تھا، مگر تم تشویش و اضطراب میں آواز کہاں سننے والے تھے۔ آخر جب کعب بن مالک چلائے تب لوگوں نے سنا اور واپس آ کر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، یعنی تم نے رسول کا دل تنگ کیا، اس کے بدلے تم پر تنگی آئی، غم کا بدلہ غم ملا، تاکہ آگے کو یاد رکھو کہ ہر آدمی رسول کے حکم پر چلنا چاہیے، خواہ کوئی نفع کی چیز مثلا غنیمت وغیرہ ہاتھ سے جائے یا کچھ بلا سامنے آئے۔ تنبیہ اکثر مفسرین نے فاصابکم غم بغم سورۃ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 153 کے معنی یوں کیے ہیں کہ خدا نے تم کو غم پر غم دیا، یعنی ایک غم تو ابتدا فتح و کامیابی کی فوت ہونے کا تھا، دوسرا اپنے آدمیوں کے مارے جانے اور زخمی ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر شہادت مشہور ہونے سے پہنچا۔ بعض نے یہ مطلب لیا ہے کہ فتح و کمرانی کے فوت ہونے، غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے اور نقصان جانی اور بدنی اٹھانے کا جو غم تھا، اس کے عوض میں ایک ایسا بڑا غم دے دیا گیا جس نے پہلے سب غموں کو بھلا دیا، یعنی نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتول ہونے کی افواہ اس یوم کی شدت میں آگے پیچھے کا کچھ ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہ سنی، جیسا کہ ایک طرف امتن ملتفت ہونے کے وقت دوسری طرف ذہول و غفلت پیش آ جاتی ہے، یعنی تمہارے اخبار اور نیتوں کو جانتا ہے اور اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمخص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ ثم پھر انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم امنتا من امن نعاسا اونگ یغشا ڈھانک لیا طائفتن ایک جماعت منکم تم میں سے طائفتن اور ایک جماعت قد اہمتہم انہیں فکر پڑی تھی انفسہم اپنی جانیں یظنون اور گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے بارے میں غیر الحق کی بے حقیقت زن گمان الجاہلیت جاہلیہ یقولون کہتے تھے حال کیا لنا ہمارے لیے من سے الامر کام من شئین کچھ کل آپ کہہ دیں کہ الامر کام کلہ للہ تمام اللہ یخفون وہ چھپاتے ہیں فی میں انفسہم اپنے دل مالا ما جو لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے لکا آپ کے لیے پھر پر یقولون وہ کہتے ہیں لو کان اگر ہوتا لنا ہمارے لیے من الامر سے کام شیئن کچھ ما قتلنا ہم نہ مارے جاتے ہاں ہونا یہاں کل آپ کہہ دیں لو کنتم اگر تم ہوتے فی میں بیوتکم اپنے گھر جمع لبرزا ضرور نکل کھڑے ہوتے الذین وہ لوگ کتبہ لکھا تھا علیہم ان پر القتل مارا جانا الی طرف مزاجہم اپنی قتل کا جمع ولیبتلیہ تاکہ ازمائے اللہ ما جو فی صدورکم تمہارے سنوں ولمخص تاکہ صاف کر دے ما جو فی قلوبکم میں تمہارے دل واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بذات صدور سینوں والی دلوں کی بید۔ پھر تم پر اتارا تنگی کے بعد امن کو جو اونگ تھی کہ ڈھانک لیا اس اونگ نے بعض کو تم میں سے بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ تو کہ سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنی جی میں چھپاتے ہیں جو تجھ سے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا ہمارے ہاتھ تو ہم مارے نہ جاتے اس جگہ تو کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بید یعنی اس جنگ میں جن کو شہید ہونا تھا ہو چکے اور جن کو ہٹنا تھا ہٹ گئے اور جو میدان میں باقی رہے ان میں سے مخلص مسلمانوں پر حق تعالیٰ نے ایک دم غنودگی طاری کر دی لوگ کھڑے کھڑے اونگنے لگے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار چھوٹ کر زمین پر گری یہ ایک حسی اثر اس باطنی سکون و اطمینان کا تھا جو ایسے ہنگامہ رست خیز میں مومنین کے قلوب پر مہر خدا کے فضل و رحمت سے وارد ہوا اس کے بعد دشمن کا خوف و ہراس سب کافور ہو گیا یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جب اطمینان کا تھا جو ایسے ہنگامہ رست خیز میں مومنین کے قلوب پر مہر خدا کے فضل و رحمت سے وارد ہوا اس کے بعد دشمن کا خوف و ہراس سب کافور ہو گیا یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جب لشکر مجاہدین میں ضبط غائب نہ رہا تھا بیشیوں لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھیں سپاہی زخموں سے چور ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ نے رہ سے ہوش و خواص کھو دیے تھے گویا یہ سونا بیدار ہونے کا پیغام تھا غنودگی طاری کر کے ان کی ساری تھکن دور کر دی گئی اور متنبع کروا دیا کہ خوف و ہراس و تشویش و اضطراب کا وقت جا چکا مطمئن ہو کر اپنا فرض انجام دو فوراً صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر لڑائی کا محاذ قائم کر دیا تھوڑی دیر بعد مطلع صاف تھا دشمن سامنے سے بھاگتا نظر آیا تنبیہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ این لڑائی کے موقع پر نعاس اونگ کا طاری ہونا اللہ کی طرف سے فتح و ظفر کی علامت ہے حضرت علی کی فوج کو صفین میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا یہ بزدل اور ڈرپوک منافقین ہیں جن کو نہ اسلام کی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اپنے جان بچانے کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ کہیں ابو سفیان کی فوج نے دوبارہ حملہ کر دیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا اس خوف فکر میں اونگ یا نیند کہاں یعنی وہ اللہ کے وعدے کہاں گئے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا قصہ تمام ہوا اب پیغمبر اور مسلمان اپنی گھر واپس جانے والے نہیں سب یہیں کام آئیں گے جیسے دوسری جگہ فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا سورہ نمبر 48 سورہ فتح آیت نمبر 12 یعنی کچھ بھی ہمارا کام بنا رہے
یا بالکل بگڑ چکا، یا یہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی فتح و ظفر آئی، یا یہ مانا کہ اللہ نے جو چاہا سو کیا ہمارا، یا کسی کا کیا اختیار۔ یہ تو الفاظ کے ظاہری معنی تھے، لیکن جو دل میں نیت تھی وہ آگے آتی ہے، یعنی منافقین کا یہ قول حل لنا من الامر من شیء۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 154، کلمۃ حق نرید بها الباطل۔ بے شک یہ صحیح ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بنائے یا بگاڑے، غالب کرے یا مغلوب، آفت بھیجے یا راحت کامیاب کرے یا ناکام۔ ایک ہی واقعہ کو ایک قوم کے حق میں رحمت اور دوسرے کے لیے امت بنا دیے، سب کے اس قبضے میں ہے، مگر تم اس قول سے اپنے دل میں جو معنی لے رہے ہو، خدا تمہارے دل کے چور سے واقف ہے، جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ اصل چور دل کا یہ تھا، لنا من الامر من شیء، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ کر دل میں یہ مطلب لیتے تھے، اور آپ کے مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر آپس میں بھی کہتے ہوں گے کہ میاں شروع میں ہماری رائے نہ مانی، چند جوشیلے تجربہ کاروں کے کہنے پر مدینہ سے باہر لڑنے چلے گئے، آخر منہ کی کھائی۔ اگر کچھ کام ہمارے اختیار میں ہوتا اور ہمارے مشورہ پر عمل کیا جاتا تو اس قدر نقصان کیوں اٹھانا پڑتا؟ ہماری برادری کے اتنے آدمی مارے گئے، کیوں مارے جاتے؟ اکثر منافقین نسباً انصار مدینہ کی برادری میں شامل تھے، اس لیے ما قتلنا ہونا میں ان کے مارے جانے کو اپنا مارا جانا کہا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے موافق فتح و ظفر اور غلبہ مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یہ قتل و جرح کی مصیبت ہم پر کیوں ٹوٹتی؟ تنبیہ بظاہر یہ باتیں منافقین نے مدینہ میں کہیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی جنگ شروع ہونے سے بیشتر اپنی جماعت کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا تھا۔ اس صورت میں ہا ہونا کا اشارہ قرب کی وجہ سے عہد کی طرف ہوگا، لیکن بعض روایت سے ایک منافق معتب بن کشیر کا میدان جنگ میں یہ کلمات کہنے ثابت ہوتا ہے، تو شاید بعض منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ کسی مصلحت سے واپس نہ ہوئے ہوں گے، واللہ عالم۔ یعنی اس طعن و تشنیع یا حسرت و افسوس سے کچھ حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جو اجل موت کی جگہ سبب اور وقت لکھ دیا ہے، کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اگر تم گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے ہو اور فرض کرو تمہاری ہی رائے سنی جاتی، تب بھی جن کی قسمت میں عہد سے قریب جس پڑاؤ پر مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ کسی سبب سے ضرور نکل آتے اور وہیں مارے جاتے۔ یہ خدا کا انعام ہے کہ جہاں مارا جانا مقدر تھا مارے گئے، مگر اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت شہید ہوئے۔ پھر اس پر پچھتانے اور افسوس کرنے کا کیا موقع؟ مردان خدا کو اپنے پر قیاس مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کی پوشیدہ بھید جانتا ہے، اس سے کسی کی کوئی حل پوشیدہ نہیں۔ مقصود یہ تھا کہ تم سب کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے، تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکل پڑے، امتحان کی بھٹی میں کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، مخلصین کامیابی کا صلہ پائیں اور ان کے قلوب آئندہ کے لیے وساوس اور کمزوریوں سے پاک و صاف ہوں، منافقین کا اندرونی نفاق کھل جائے اور لوگ صاف طور پر ان کی خبث باطن کو سمجھنے لگیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ ان بے شک الذین جو لوگ تولوا پیٹ پھیریں گے، منکم تم میں سے، یوم دن التقى الجمعان آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما در حقیقت استزلهم ان کو پھسلا دیا شیطان بعض کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا اعمال، ولقد عفا اور البتہ معاف کر دیا اللہ عنہم ان سے، ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم حلم والا۔ جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑے دو فوجیں، تو ان کو بکا دیا شیطان نے اس کے گناہ کی شاموں سے، اور ان کو بخش چکا اللہ بخشنے والا ہے، تحمل کرنے والا۔ مخلصین سے بھی بعض اوقات کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور جس طرح ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توفیق بڑھتی ہے، گناہ کی نصرت سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ دوسری غلطیوں کو اور بخشیوں کی طرف آمادہ کرے۔ جنگ احد میں بھی جو مخلص مسلمان ہٹ گئے تھے کسی پچھلے گناہ کی شاموں سے، شیطان نے بہکا کر ان کا قدم ڈگمگا دیا۔ چنانچہ ایک گناہ تو یہی تھا کہ تیر اندازوں کی بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی نہ کی، مگر خدا کا فضل دیکھو کہ اس کی سزا میں کوئی تباہ کن شکست نہیں تھی، بلکہ ان حضرات پر اب کوئی گناہ بھی نہیں رہا تھا۔ حق تعالیٰ کلیتاً ان کی تقصیر معاف کر چکا ہے، کسی کو طعن و ملامت کا حق نہیں۔